مومن کا ہتھیار، صبح و شام کی آسان مسنون دعائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کتنی ہی باتیں ہر روز ہماری مرضی و منشا کے موافق ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی شخص سے ملنے جانے کا ارادہ کیا تھا اور راستے ہی میں مل گیا، پیاس لگ رہی تھی، فریج کھلا تو پانی کی ٹھنڈی بوتل مل گئی۔ ایسی سب باتیں باعث خوشی ہوتی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ شکر کا کلمہ الحمدللہ ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین دعا قرار دیا ہے۔ اس طرح کتنی ہی باتیں ہماری مرضی اور پسند کے خلاف ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں رنج ہوتا ہے، جیسا کہ گرمی لگ رہی تھی، پنکھے یا کولر کا سوئچ کھولا تو معلوم ہوا بجلی کا کرنٹ ہی نہیں ہے۔ جب بس پکڑنے گئے اور وہ ہمارے پہنچتے پہنچتے ہی نظروں کے سامنے چھوٹ گئی۔ ایسی تمام باتوں پر صبر کی عادت ڈالنا ہے، اور صبر کا کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شکر ادا کرنے پر نعمتوں میں اضافہ کا وعدہ ہے، اور صبر کرنے پر خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جانے کی خوشخبری ہے۔ پھر روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خطا سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے خلاف ہوتی ہے، وہ چاہے فرائض و واجبات میں کوتاہی ہو، یا ترک کی سنت ہو، یا کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو۔ ایسے ہر عمل پر توبہ و استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اور اس کا کلمہ استغفر اللہ ہے۔ یہ استغفار جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل ہونے کا باعث بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیاوی برکات بھی شامل ہیں، اور مشکلات کا آسان ہونا اور مصیبتوں کا دور ہو جانا بھی شامل ہے۔ یہ تین چیزیں تو وہ ہیں جو ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی نعمت و مصیبت اور معصیت، جن کے لیے شکر، صبر اور استغفار دیا گیا ہے۔ چوتھی چیز آئندہ پیش آنے والی باتیں ہیں، جو اب سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک طویل زمانہ پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استعاذہ کی دعاؤں کا تحفہ دیا ہے، جن میں دنیا و آخرت کی ہر چھوٹی بڑی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے پناہ مانگی ہو، وہ کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اپنی عادت بنا لے کہ ہر خوشی پر الحمدللہ، اور ہر رنج پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہر غلطی پر استغفار کے ساتھ ساتھ استعاذہ کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا رہے۔